جو لوگ ماضی کی یاد اور مستقبل کے اندیشے میں مبتلا رہتے ہیں وہ اپنے حال کو برباد کر دیتے ہیں۔ جاہل وہ نہیں ہوتا جو تعلیم یافتہ نہ ہو، بلکہ جاہل وہ ہوتا ہے جس نے ڈگریوں کے ڈھیر لگا رکھی ہو مگر اپنے ضرب میں وسعت، لہجے میں نرمی اور طبیعت میں انکساری نہ پیدا کر پایا ہو۔ ایک دن ہم سب ایک دوسرے کو یہ سوچ کر کھو دیں گے کہ جب وہ یاد نہیں کرتا تو میں اسے کیوں یاد کروں۔ اگر اللہ نے وہ لے لیا جسے کھونے کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے تو یقیناً وہ کچھ ایسا بھی دے گا جسے پانے کا آپ نے سوچا بھی نہ ہوگا۔ ہم زندگی میں ضرور کامیاب ہوں گے اگر ہم ان باتوں پر عمل کر لیں جو دوسروں کو کرتے ہیں۔ بے شک نصیب اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن دعا کرنے کا اختیار تو اللہ نے ہمیں دیا ہے، اور دعا ہی تو ہے جس سے نصیب بدلا جا سکتا ہے۔ ضرورت سے زیادہ اچھا بنو گے تو ضرورت سے زیادہ استعمال بھی کیے جاؤ گے۔ کوشش کرو کہ جس چیز کے لیے تم خود ترس رہے ہو کوئی دوسرا آپ کی وجہ سے نہ ترسے، پھر چاہے وہ رشتے ہو، خوشیاں ہو یا سکون ہو۔ جھگڑے اس لیے بھی ختم نہیں ہوتے کیونکہ ہم جھگڑوں سے ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مسکراہٹ اللہ کی شکر گزاری ہے، اور جب آدمی اللہ کی شکر گزاری سے نکل جاتا ہے تو کہیں کا نہیں رہتا۔ اگر صبر آپ کے وجود کا حصہ نہیں ہے تو شکر بھی آپ کے پاس نہیں آئے گا، کیونکہ شکر وہاں آتا ہے جہاں صبر کی زرخیزی ہوتی ہے۔ انسان ہر فکر کو اپنے ذمے لے لیتا ہے، ان کاموں کی بھی ٹینشن لیتا ہے جو اس کے اختیار میں نہیں۔ اپنی ہر طلب اللہ سے مانگو اور قبولیت کا یقین رکھو۔ جب بول نہ پاؤ تو اللہ کے آگے رو لیا کرو، کیونکہ اللہ تو سب کچھ جانتا ہے۔ اگر لوگ اپنی گفتگو سے غیبت، تہمت اور بہتان نکال دیں تو باقی خاموشی رہ جاتی ہے، جو کہ ایک بہترین عبادت ہے۔ والدین کی روک ٹوک بھی ایک نعمت ہوتی ہے، اگر یہ نہ ہوتی تو اولاد جگہ جگہ ذلیل و رسوا ہوتی نظر آتی۔ انسان کی اخلاقی ترقی کے بغیر کوئی ترقی صحیح معنوں میں ترقی نہیں۔ بیوقوف لوگ اپنے ذہن پر کنٹرول کرنے کے بجائے دوسروں کے ذہنوں پر طاقت آزمائی شروع کر دیتے ہیں۔ دعاؤں کے دائرے سے کبھی نہ نکلا کرو۔ اگر آپ اپنے لیے دعا نہیں کر رہے اور آپ پر خدا کی بڑی مہربانیاں ہیں تو دوسروں کے لیے دعا کرتے رہا کریں۔ جو شخص ہمیشہ نکتہ چینی کی موڈ میں رہتا ہے اور دوسروں کے نقص نکالتا ہے وہ اپنے آپ میں تبدیلی کی صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے۔ جب اللہ آپ کی معیشت کو بڑھاتا ہے تو آپ اپنے رہنے سہنے کے معیار کو نہیں بلکہ مدد کرنے کے معیار کو بڑھائیں۔